إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو ایمان اور اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا۔ ہمیں اس پر اللہ کا خوب شکر بجا لانا چاہیے، اللہ کی خوب بڑائی اور اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کے جمعے کے خطبے میں استغفار کے فوائد، اس موضوع پر روشنی ڈالی جائے گی۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے معافی چاہنا، مغفرت اور بخشش طلب کرنا، یعنی ہم سے جو لغزشیں، غلطیاں اور گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اس پر اللہ رب العالمین سے معافی مانگنا چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء تھے، نبیوں کے سردار ہی نہیں، اولاد آدم کے یعنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی ذریت قیامت تک آنے والی ہے، ان سبوں کے سردار تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اگلے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دل میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی میں استغفار کو نافذ کریں۔
اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، یہ ایک اچھے انسان کی پہچان ہے، یہ ایک انسان کی یہ پہچان اور شناخت ہے کہ انسان اللہ رب العالمین سے معافی مانگتا ہے، اللہ رب العالمین سے مغفرت چاہتا ہے۔ یہ انسانیت کی یا انسان ہونے کی پہچان ہے۔ ابلیسیت یہ ہے، شیطنت یہ ہے کہ آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے، اسے توبہ و استغفار کی توفیق نہ ملے۔ اللہ سے معافی مانگنا یہ آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت کا کام ہے، اور گناہوں پہ ڈٹ جانا، اڑ جانا، نافرمانی پہ نافرمانی کرنا، اللہ سے استغفار نہ کرنا، یہ ابلیس اور شیطان کی پہچان ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں غفور اور رحیم کا صیغہ استعمال فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کی صفت یہ ہے کہ وہ بندوں پر بہت مہربان ہے، وہ گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے جائیے، ہر صفحے پر آپ کو یہ آیت ملے گی، ان اللہ غفور الرحیم واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت زیادہ رب مہربان ہے۔ نصیحت ہم لوگوں کے لیے ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے، ہم پر کتنا مہربان ہے، وہ ہمارے گناہ کے باوجود بھی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ جب ہم ایک مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم کو معاف کر دے، تو استغفار کی شریعت میں، قرآن و حدیث میں بڑی تاکید اور بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ استغفار کے بہت سارے فوائد ہیں۔ استغفار کے فائدے میں سے ایک اہم فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے دل کی صفائی ہوتی ہے۔ جب آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے دل پر کالا دھبا لگ جاتا ہے۔ ان المؤمن اذا اذنب كانت له نقطة سوداء في قلبه، جب انسان ایک مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتا، گناہ کرتا ہے، اس کے دل پہ کالا دھبا لگ جاتا ہے، دل کالا ہو گیا۔ گناہ جیسے بڑھتا رہے گا، دل کالا ہوتے جاتا رہے گا۔ اس کالے پن کو اور دل کو صاف کرنے کا آلہ کیا ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر آدمی فَإِن تَابَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر آدمی توبہ کرتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سُقِلَ قَلْبُهُ، اگر وہ آدمی گناہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھال لیتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے، استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، تو اس کے دل کی زنگی اور اس کے دل کی سیاہی ختم کر دی جاتی ہے، دل پاک ہو جاتا ہے۔ دیکھیں استغفار کا کیا فائدہ ہے کہ استغفار کرنے کے نتیجے میں دل پر جو سیاہی لگی تھی، دل جو کالا ہو رہا تھا، اللہ رب العالمین نے اس استغفار کی وجہ سے بندے کے دل کو پاک کر دیا، صاف کر دیا۔ اور اگر آدمی گناہ پہ گناہ کرتا جائے، استغفار نہ کرے، دل سخت ہو جاتا ہے، پتھر سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آدمی اس قدر محروم ہوتا ہے، اس قدر محروم ہوتا ہے کہ ایک اسٹیپ ایسا بھی آتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ اللہ اتنا غفور ہے، اتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کرنے والا ہے، اس کے باوجود بھی بندہ گناہ پہ گناہ کرتے جائے، اللہ رب العالمین سے دور ہو جائے، ایک اسٹیپ میں داخل ہو جائے، ایک مرحلے میں داخل ہو جائے کہ اللہ نے اس کے دل کو پتھر بنا دیا یا پھر اس کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ حق بات سنتا ہے لیکن سمجھتا نہیں ہے، حق باتوں کو جانتا ہے لیکن قبول نہیں کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ دلوں پر مہر نہیں تو کیا ہے؟ اسی طریقے سے استغفار کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے نجات ملتی ہے، عذاب نہیں آتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اگر آدمی کو اللہ کے عذاب سے دنیا اور آخرت میں بچنا ہے، نجات پانا ہے، اس کے لیے بنیادی ضروری ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے، استغفار کرے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ،
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کو ہلاک نہیں کرے گا جب تک کہ نبی ان کے درمیان موجود ہوں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اس زمین پر رہیں گے، جب تک رسول زندہ ہوں گے امت پر عذاب نہیں آئے گا، اور جب تک امت استغفار کرتی رہے گی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. اللہ عذاب کیوں دے گا؟ اللہ اتنا غفور ہے، اتنا رحیم ہے، اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، وہ بندوں کو عذاب کیوں دے گا؟ جب بندے اس کے ماننے والے ہو، اس کی اطاعت کرنے والے ہو، اس کی عبادت کرنے والے ہو اور اسے توبہ استغفار کرنے والے ہو، تو ایسی بستی پر، ایسے سماج پر اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ عذاب کیوں دے گا؟ لیکن عذاب نازل ہوتا ہے بندوں کی خطاؤں کی وجہ سے، بندوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے کرتوت کی وجہ سے زمین پر بھی فساد ہے، سمندر کے اندر بھی فساد ہے، کہ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک قوم استغفار کرتی رہے گی، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتی رہے گی، اللہ کی نافرمانی سے بچے گی، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب نہیں دے گا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا. ایک تو رسول زندہ ہو، اس قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، مسلم قوم پر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا، مسلمانوں پر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا. رسول کی برکت یہ ہے کہ رسول اب زندہ ہوں، اور جب تک یہ قوم استغفار کرتی رہے گی، اللہ سے معافی مانگتی رہے گی، اللہ رب العالمین عذاب سے ان کو محفوظ رکھے گا. استغفار کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے نیکی آسان ہوتی ہے. نیکی آسان ہوتی ہے، عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے، خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، لذت محسوس ہوتی ہے، حلاوت محسوس ہوتی ہے. جو شخص توبہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، معافی چاہتا ہے، اس کے لیے نیکیاں آسان ہوتی ہیں، اور نیکیوں پر اس کو جیسے سہولت پیدا ہوتی ہے ویسی اس کو لذت اور حلاوت اور مٹھاس بھی ملتی ہے. کیونکہ گناہ کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے آدمی نیکیوں سے محروم ہوتا ہے، نیکیوں سے انسان محروم ہوتا ہے، عبادت سے محروم ہوتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے سے محروم ہوتا ہے. گناہ کی یہ نحوست ہے کہ آدمی گناہوں کی وجہ سے خیر کے کاموں سے محروم ہوتا ہے، عبادت سے محروم ہوتا ہے، روزہ نماز سے محروم ہوتا ہے. اگر آدمی یہ چاہے کہ اس کے لیے زندگی میں برکت ہو، سہولت ہو اور اس کو عبادت میں مزہ حاصل ہو، تو اس پر یہ فرض ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی میں توبہ استغفار کو لازم پکڑ لے. اسی طریقے سے استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے، چوتھا فائدہ، کہ انسان کی زندگی سے ٹینشن، دکھ، درد ختم ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں من اکثر الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا. ابو داؤد بن ماجہ کی روایت ہے، اہل علم اس کو صحیح قرار دیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ سے معافی چاہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے ہم اور غم اور ٹینشن سے نجات دلا دے گا، محفوظ رکھے گا. آج ہماری زندگی میں الجھن، تکلیف، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی بڑھتی ہی جا رہی ہے، تکلیفوں میں، بیماریوں میں اضافہ ہوتے ہی جا رہا ہے. آخر ہم اسباب کو غور کب کریں گے؟ اپنا محاسبہ کب کریں گے؟ آج مسلم قوم پر غیروں کی یلغار ہے، غیروں کا رعب اور دبدبہ مسلمانوں پر مسلط ہو رہا ہے. مسلمان جس گلی سے گزرتا ہے اسے دہشت اور خوف محسوس ہوتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، کہیں ڈر ہے کہ کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں موب لنچنگ نہ ہو جائے، کہیں مال نہ لوٹ لیا جائے، کہیں زخمی نہ کر دیا جائے. حل کیا ہے؟ ہم اپنا محاسبہ کب کریں گے؟ ہم بیدار کب ہوں گے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر تکلیف سے، ہر ٹینشن سے اس کو نکلنے کا راستہ ہموار کر دے گا. آج یہ سہولت نہیں مل رہی ہے، سبب یہی ہے کہ ہم صبح کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، صبح کرتے ہیں اللہ کی مخالفت سے، اور جب سوتے ہیں تو اللہ کی مخالفت سے، اللہ کی نافرمانی سے. دن کی شروعات ہماری نافرمانی سے ہو رہی ہے، اور شام جب ہو رہی ہے
ہم جب سونے کے لیے جاتے ہیں تو اللہ کی نافرمانی اور اللہ کی مخالفت سے ہوتی ہے. ہم صبح کیے, فجر کی نماز ہماری غائب ہے. پہلی غلطی, بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا جرم ہے. یہ ہے کہ آدمی سو جائے اور نماز نہ پڑھے, وہ کوئی بھی نماز ہو, چاہے فجر کی نماز ہو یا عصر کی نماز ہو, 5 وقتہ کوئی بھی نماز ہو. فرض نمازوں میں سے کسی بھی نماز کا چھوڑنا یہ کفر ہے, یہ سب سے بڑا گناہ ہے. چوری سے بڑھ کر کے ظلم ہے, چوری سے بڑھ کر, زنا سے, سود سے بڑھ کر کے یہ گناہ نماز کا چھوڑنا, جس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. اور جب شام ہوتی ہے, سوتے ہیں, تو سونے کی دعا تو عطا پتہ ہی نہیں, بس ناچ گانے میں لگے رہتے, موبائل چلتی رہتی ہے, گانا بجتے رہتا ہے, اور اسی عشق اور اسی نافرمانی ہماری نیند آتی ہے. بتائیے کہ ایسے سماج میں اللہ کی رحمت کہاں سے نازل ہوگی؟ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت اور اللہ رب العالمین کا انعام ہم پر نازل ہو اور ہمارے دلوں سے تکلیف اور ٹینشن دور ہو جائے, تو یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کو پہچانیں, اللہ کو پہچانیں, اللہ کے حق کو ادا کریں, اللہ کے مقام اور اس کی جاہ و جلال کو پہچانیں کہ اللہ کا مقام کیا ہے, اللہ کا حق کیا ہے ہمارے اوپر. اللہ تعالیٰ جو ہم کو یہ ساری نعمتیں عطا کر رہا ہے, ہم کچھ نہیں تھے, اللہ نے ہم کو سب کچھ دیا. یہ سننے کی طاقت, یہ دیکھنے کی طاقت, یہ بولنے کی طاقت, یہ سب سوچنے اور سمجھنے کی طاقت, چلنے اور پھرنے کی طاقت, ہر قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پورا دے دیا ہے. جو ہماری ضرورت تھی, وہ آتاکم من کل ما سألتموہ, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تم کو ساری نعمتیں دے دی جو تم نے چاہا. یعنی ایک انسان کی جس چیز کی ضرورت تھی, سننے کی ضرورت, دیکھنے کی ضرورت, سمجھنے کی ضرورت, چلنے کی ضرورت, پکڑنے کی ضرورت, ہر قسم کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دے دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ ہم نے تم کو پیدا کیا اپنی بندگی کے لیے, عبادت کے لیے, توحید کے لیے. ہم نے اس فریضے کو چھوڑ دیا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, استغفار, اللہ سے مغفرت طلب کرنا, اللہ سے معافی چاہنا, اللہ کی بندگی کرنا, گناہوں کو چھوڑ دینا اور اللہ رب العالمین سے مغفرت کی دعا کرنا, یہ مبارک عمل ہے جس کے ذریعے سے انسان کا ٹینشن, دکھ درد دور ہو جاتا ہے. نہ ہمارے گھر میں سکون ہے, نہ کاروبار میں سکون ہے, نہ پڑوسی میں سکون ہے, نہ رشتہ داروں میں سکون ہے. ڈپریشن اور یہ ٹینشن کیوں بڑھ رہا ہے؟ وجہ یہی کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے. اسی طریقے سے استغفار کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت نازل ہوتی ہے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ کے بندو تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لولا تستغفرون, ارے مسلمانوں تم اللہ سے مغفرت کیوں نہیں چاہتے؟ لعلکم ترحمون, تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو استغفار کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تاکہ تم پر رحم کیا جائے, تو اس استغفار کے ذریعے سے رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے, رحمت ملتی ہے. اور ظاہر ہے جب اللہ کی رحمت مل جائے, جس کو اللہ کی رحمت مل جائے, اس کی زندگی میں ٹینشن کہاں ہے, اس کی زندگی میں ڈپریشن کہاں ہے, اس کی زندگی میں پریشانیاں کہاں ہیں. اللہ کی رحمت جس کو مل جائے وہ کتنا خوشحال ہوگا, کتنا مالا مال ہوگا, اور اس کی زندگی کتنی پرسکون ہوگی. اسی طریقے سے استغفار کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ استغفار کی وجہ سے علم کی نعمت حاصل ہوتی ہے, علم کا راستہ آسان ہوتا. اور یہ سب سے مشکل چیز ہے, علم کا سیکھنا, دین کا علم حاصل کرنا, یہ بہت مشکل چیز ہے کہ آدمی جو سنے اس کو یاد ہو جائے, جو پڑھے اس کو یاد ہو جائے. یہی تو علم ہے کہ آدمی جو سن رہا ہے اس کے دل میں بیٹھ جائے, اس پر عمل کرنے لگے, دوسروں کو بتا دے. یہ کیا علم ہے کہ آدمی سنا بھول جائے؟ اس کو علم نہیں کہتے. علم یہ ہے کہ جو سینوں محفوظ ہو جائے, سننے کے بعد اس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے اور آدمی اللہ کی خشیت پیدا کرے, اس پر عمل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. اسی کو علم کہتے ہیں. استغفار کو اگر ہم لازم پکڑ لیں گے تو یہ علم کا راستہ آسان ہوگا. جو ہم یاد کریں گے, پڑھیں گے, سنیں گے, وہ ہمارے سینوں میں محفوظ ہوگا, کیونکہ استغفار کی یہ طاقت ہے, استغفار کا یہ فائدہ ہے. اور اگر آدمی استغفار نہ کرے, زندگی معصیت میں ہو, اللہ کی نافرمانی میں ہو, تو یہ علم سینوں میں محفوظ نہیں ہوگا. دل میں اللہ کا یہ علم یہ داخل نہیں ہوگا. علم یہ اللہ کا نور ہے, نافرمانوں کو یہ نور نہیں دیا جاتا ہے. باغیوں کو, نافرمانوں کو, حرام خوروں کو یہ علم نہیں دیا جاتا ہے. یہ علم اللہ کا نور ہے,
یہ علم خشیت کا ذریعہ ہے، جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، نافرمانی سے بچانے والا راستہ ہے۔ جب یہ آدمی توبہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو علم کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتا ہے۔ اور جو آدمی سیکھتا ہے، جو پڑھتا ہے، جو سنتا ہے، جو سیکھتا ہے، اس کے سینوں میں وہ چیز محفوظ ہوتی چلی جاتی ہے۔ ذرا غور تو کیجئے کہ اگر ہمارے گھروں میں کتا ہو، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر جس گھر کے اندر کتا ہو، سب سے خبیث جانور ہے، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر ہمارے سینوں کے اندر، دلوں کے اندر بھی کتے ہو، شہوات کے کتے ہو، نافرمانی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، کتا پالنا گناہ کا کام ہے، اگر یہ گھروں کے اندر ہو، دروازے پر ہو، رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ گناہ ہمارے سینوں کے اندر ہو تو علم کہاں داخل ہوگا؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ سے کہتے ہیں، جب امام شافعی چھوٹے سے بچے تھے، علم سیکھنے کے لیے مکہ سے مدینہ آئے، امام مالک نے امام شافعی کو دیکھا جبکہ وہ چھوٹے بچے تھے، دیکھا علم کی جھلک نظر آ رہی تھی، چہرہ نورانی نظر آ رہا تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ اے امام شافعی، میں دیکھ رہا ہوں تمہارے اندر اللہ رب العالمین کا فضل تمہارے ساتھ ہے، اور میں تمہارے اندر علم کی جھلک محسوس کر رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اس نور کو بجھا مت دینا، کیونکہ میں تمہارے اندر دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے اندر طالب علم کے اوصاف موجود ہیں، تم علم سیکھنے والے لگتے ہو، تم پر اللہ کی رحمت نظر آ رہی ہے، تمہارے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہ کر کے، اللہ کی معصیت کر کے اس علم سے ہاتھ نہ دھو بیٹھو، کیونکہ جب یہ معصیت داخل ہوگی، اللہ کی نافرمانی ہوگی، استغفار نہیں ہوگا، تو اس نافرمانی کی وجہ سے انسان علم کی دولت سے محروم ہوتا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ استغفار کا فائدہ یہ ہے کہ علم کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ کیسے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب میرے پاس کوئی ایسا مسئلہ آتا جو میرے لیے مشکل ہو جاتا، جس کا جواب میں نہیں دے پاتا، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ امام ہیں، ہر فن کے ماہر ہیں، ان کے سامنے اگر کوئی مسئلہ آ جاتا جس کو وہ نہیں سمجھ سکتے تھے، جس کا جواب نہیں جان پاتے تھے، کہتے ہیں کہ میں ہزار مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا تھا، اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتا تھا، اس استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مجھے علم کے دروازوں کو کھول دیتا تھا۔ یہ استغفار کی طاقت ہے، اللہ کے بندو، استغفار کی یہ طاقت ہے کہ علم کا راستہ آسان ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ نور ہے، یہ علم، قرآن و حدیث کا علم، یہ نور ہے، یہ علماء کے لیے نصیحت ہے، طلباء کے لیے نصیحت ہے، یہ عام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ قرآن و حدیث کی جو نصیحتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، یہ اسی سینے میں محفوظ ہوگا، اسے دل میں جائے گا جو دل پاک ہو، شفاف ہو، آئینے کی طرح ہو، جس دل میں خشیت ہوگی، اللہ کا تقویٰ ہوگا، وہاں پہ علم جمع ہوگا۔ اسی طریقے سے استغفار کے فائدے میں سے بہت سارے فائدے، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ جو اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ ہم کو معاف فرما دے۔ اگر کوئی آدمی یہ دعا کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، مغفرت کی دعا کر رہا ہے، تو اس آدمی کے لیے فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا الذین یحملون العرش، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور اسی طرح ان کے آس پاس جو فرشتے ہیں، جو مقرر فرشتے ہیں، ظاہر ہے عرش جس پر اللہ تعالیٰ مستوی ہے، اور جو فرشتے اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے اٹھائے ہوئے ہیں، وہ اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ کتنے نزدیک ہیں، کتنے مقرب فرشتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ فرشتے اہل ایمان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں۔ سوچئے کیا رشتہ ہے، کیا ریلیشن ہے۔ ہم یہاں زمین پر ہیں، ساتویں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، وہاں پر فرشتہ اللہ رب العالمین جو سب سے قریب ہے، فرشتہ اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اللہ فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، فلاں کو معاف کر دے، کیونکہ یہ استغفار کر رہا ہے۔ استغفار کی یہ فضیلت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، آپ ساتویں آسمان کے اوپر فرشتے ہمارے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔
کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے استغفار کا بہت سارے فائدے میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ استغفار کی سے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، بارش نازل ہوتی ہے، مال اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، رزق کے دروازے آسان ہو جاتے ہیں، رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ سورہ نور میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَأَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ہیں اے لوگو تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ حضرت نوح نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، ارے اللہ کے بندو اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے ہو؟ معافی مانگو، اللہ تعالیٰ بہت معاف کر، غفار ہے، ہمیشہ معاف کرنے والا، ہمیشہ معاف کرنے والا۔ کیا مطلب ہمیشہ معاف کرنے والا؟ ایک آدمی 100 سال زندہ رہا، 100 سال اپنی زندگی میں نافرمانی پہ نافرمانی کرتے جا رہا تھا، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ سوچئے 100 سال اللہ کی نافرمانی کی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ کیا ہم واقعہ نہیں جانتے کہ ایک آدمی شراب پی رہا تھا، زندگی بھر شراب پی رہا تھا، پیتا رہا، مرنے کا وقت آیا تو کہا میرے بیٹے تم کو قبر میں دفن مت کرنا، مجھ کو کہنا کہ جا کے دفن کر کے شمشان گھاٹ میں جلا دینا۔ سوچیں زندگی بھر شراب پیا ہے، زندگی بھر شراب پیا ہے، نافرمانی ہے یہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، تم نے کام کیوں کیا؟ کہا تیرے بلڈ کی وجہ سے، تیری خشیت کی وجہ سے، تیرے خوف کی وجہ سے۔ تو کہنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ غفار ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، زندگی بھر اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہمارے۔ اگر ہم زندگی بھر نافرمانی کرتے رہے، مرنے سے پہلے اگر ہم کو موقع ملا، ہم نے استغفار کر لیا، معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گناہ خوب کرتے رہیں، نہیں، ہمیں اللہ سے معافی بھی مانگنی ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، اللہ سے ڈرنا بھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے استغفار کرنے سے یہ فائدہ ہوگا، یرسل السماء علیکم مدرارا، گناہ معاف ہوں گے نمبر 1۔ اس کے بعد آسمان سے موسلا دھار بارش ہوگی۔ کیسی بارش ہوگی؟ یہ سیلاب والی بارش نہیں، نقصان پہنچانے والی بارش نہیں، موسلا دھار بارش ہوگی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، ایسی بارش ہوگی جس سے اولاد میں اضافہ ہوگا، جس سے مال میں اضافہ ہوگا، یہ باغات لہلہائیں گے، یہ کھیتیاں لہلہائیں گی، نعمتیں ہی نعمتیں ملیں گی۔ بارش سے مصیبت نہیں ہوگی، بلکہ بارش کے ذریعے سے لوگوں کو راحت ہوگی، سکون ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے یہ سن 2021 چل رہا ہے، پچھلے سال بھی سیلاب آیا تھا، اس سال بھی سیلاب آیا، اور ایسے سے سیلاب، بستیاں اجڑ گئیں، تہذیب بدل گئی، علاقہ بدل گیا، ماحول بدل گیا، زندگی بدل گئی، ایسے سے سیلاب، ایسے سے عذاب۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اب آخر ہم کب بیدار ہوں گے؟ آخر ہم کب اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں گے؟ ہر سال دیکھ رہے ہیں کہیں پر سیلاب ہی سیلاب ہے۔ پچھلے سال حیدرآباد میں ایسا سیلاب آیا کہ 120 سال کا ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ابھی اسی سال کوکن کے علاقے میں ایسا سیلاب آیا، کوکن کے علاقہ اتنا سرسبز شاداب ہے، وہاں سیلاب نہیں آتا ہے، لیکن اس سال سیلاب آ گیا۔ کبھی سیلاب کوئی سنا نہیں ہوگا وہاں پر، اس سال ایسا سیلاب آیا کہ بستیاں کی بستیاں اجڑ گئیں۔ ہم کب بیدار ہوں گے؟ کب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے؟ کب اللہ رب العالمین سے روئیں گے، گڑگڑائیں گے؟ اپنی اصلاح کب کریں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی چاہیں، گناہوں کو چھوڑیں، اللہ کے مقام کو پہچانیں، اللہ کی منزلت کو پہچانیں۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا آخر میں، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، استغفار کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کرے گا، اولاد دے گا، روزیاں دے گا، یہ بارش نازل کرے گا، رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس کے آگے کیا فرمایا؟ اللہ نے کہا ما لکم لا ترجون للہ وقارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تم اللہ کے مقام کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کے مقام کو سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ کب سمجھو گے؟ کب سدھرو گے؟ یہ اللہ تعالیٰ تنبیہ کر رہا ہے، ہماری نصیحت کر رہا ہے، ہم کو سمجھا رہا ہے۔ لہذا ضرورت ہے کہ سنبھلیں، اللہ سے توبہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا ہے۔ دعا رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہم سب کو دنیا میں جب تک زندہ رکھے ایمان اور توحید پر قائم رکھے، اور جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت میں، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی